السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور کل ہم نے غلطی سے 298 سیریل کہہ دیا تھا، اور وہ کل حقیقت میں 299 تھا، اور آج جو ہے اس کا پورے 300 سیریل کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے اس سلسلے میں، کل ہم نے بڑی کوشش کی تھی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے، آپ کے انکم کا کیا ذریعہ تھا۔ میں نے بڑی لاجیکل وے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کو یہ بات بتائیں کہ شروع سے لے کر اور 63 سال کی عمر تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی معاش چلائی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آئے کہ وہ مستقل سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزری۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ ہی غلط ہے۔ پوری زندگی فقر و فاقہ میں گزری، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ جو کچھ معاملہ ہے وہ مدینے کا ہے۔ مدینے میں وہ جیسے میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ احمد رضا خان صاحب کا ایک شعر ہے کہ سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و فاقہ اختیاری تھا، یعنی آپ نے اس کو اختیار کر رکھا تھا، مجبوری نہیں تھی۔ اور وہ جو حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ صاحب مہینہ مہینہ پر چولہا نہیں جلتا تھا اور فقر و فاقہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 63 سال میں کسی دن کھانا کھایا ہی نہیں، فقر و فاقہ ہی رہا، یہ غلط بات ہے۔ ایک بات اس کو کریکشن کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس 10 سال کی زندگی کو، مدینے کی زندگی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت تنگی حالات رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سن 6 ہجری تک ہوا ہے، یعنی مدینہ آنے کے بعد 6 سال تک۔ 6 سال کے بعد حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اس 10 سال میں آپ نے، بلکہ 6 سال میں آپ نے جتنا خرچہ کیا ہے کبھی زندگی میں نہیں کیا، اس کو لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی سے لے کر کے 10ویں تک، اگر 11 مانے تو 11ویں تک، ساری کی ساری بیویاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سودا کو چھوڑ کر 9 بیویوں کی شادیاں حضور سے جو ہوئی ہیں وہ مدنی زندگی میں ہوئی ہیں۔ مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کا مہر ادا کیا ہے 10 سال کے اندر، اور وہ بھی 10 سال میں بلکہ 8 سال کے اندر۔ سوال یہ پیسہ نہیں تھا تو وہ آتا کہاں سے مہر دینے کے لیے؟ اور اس وقت مہر 400 درہم بتایا گیا ہے۔ 400 درہم میں اگر چاندی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو 104 تولہ 105 تولہ چاندی، یعنی 1 کلو 50 گرام چاندی اگر مانی جائے، اور اگر آپ سونا مان لیں گے تو 15 تولہ سونا تقریباً ایک بیوی کا مہر ہوتا ہے۔ اگر 10 بیویوں میں سے ایک بیوی کا مہر نجاشی نے ادا کیا ہے تو بقیہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کیا ہے، اور جب وہ ادا کیا ہوگا تو ولیمہ بھی کیا ہے، ولیمہ بھی خرچہ آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں جیسے ہم لوگ ٹیپ ٹاپ کرتے ہیں ایسے نہیں ہوتا تھا، جو میسر ہوا وہ ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ ایسا بھی ہوا کہ جس کو 1 ڈش پارٹی کہتے ہیں، یہ یورپ کی اصطلاح ہے، ہر آدمی ایک ڈش لے کر آ جائے گا، سب لوگ مل کر کے بیٹھ کے کھا لیں گے، دیٹ از کالڈ 1 ڈش پارٹی۔ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، سفر میں تھے، اور آپ نے کیا کیا کہ کہا بھائی جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر کے آ جاؤ، اور ولیمہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بقیہ ولیمے میں آپ نے خرچہ کیا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ولیم ولو بشاتن، کہ بھائی ولیمہ کرو یار، چاہے ایک ہی بکرا کاٹو۔ تو یقینی بات ہے کہ جس نے یہ بات کہی ہوگی ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکرا کاٹو، تو اس نے بھی کیا ہوگا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم مقررین جو گفتگو کرتے ہیں وہ ڈس بیلنس کرتے ہیں اس سلسلے میں
کہ فقر و فاقہ کی حدیث ہی سناتے رہتے ہیں. منٹ پر میری ایک تقریر پڑی ہے, اس کو کبھی آپ غور سے سنیے گا. اصل تو اس کا عنوان ہے حضور کی خوشحال زندگی میں نے رکھا ہے. مارے ڈر کے میں نے اس میں ٹاپک ڈال رکھا ہے حضور کی معاشی زندگی, کہ آدمی دیکھتے ہی بفر نہیں, کیونکہ آپ جب بچپن سے سن رہے حضور فقر و فاقہ, اگر خوشحال کوئی زندگی بولے گا تو آپ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے آپ اس کو سنیے, 50 منٹ کی تقریر ہے اور اس میں ساری باتیں جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ کی گئی ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فقر و فاقہ اختیاری تھا, مجبوراً نہیں تھا. بس فائنل بات مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہوئی ہے. اب آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں معاملات کے سلسلے میں, سب سے پہلے تو کل میں نے کوشش کی تھی آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اسلام جو ہے وہ پیسے سے پیسہ بنانے کی پالیسی پر بلیو نہیں کرتا. منع تو نہیں کہہ سکتے, لیکن پیسے سے پیسہ بنانے کی پالیسی پر وہ بلیو نہیں کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ محنت ہو اور پیسہ آئے. یہ ایک بات میں نے غالباً آپ سے بتائی تھی. اور دوسری بات, حلال کمائی کی بڑی جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان میں چاہتا ہے کہ پیسہ تھوڑا ہو, کم کھائیں, لیکن جو کھائیں وہ حلال کھائیں. یہ حرام کمائی میں ایک بہت بڑا کردار ہماری بیویوں کا ہوتا ہے. اگر بیویاں ہماری چاہیں تو بہت حد تک بہت جلدی جو ہے وہ حرام کمائی پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر مثال کے طور پر ایک آدمی رشوت لیتا ہے, بعض ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جس میں رشوت کے بغیر چلتا ہی نہیں. ابھی دیکھیں دلی کے سی ایم نے ایک جملہ کہا پورے ہندوستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو فٹ پاتھ پر اور ٹھیلے پر جو لوگ لگاتے ہیں پولیس والوں کو پیسہ کھلانا ہی کھلانا ہے. کوئی بھی ہندوستان کا شہر ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ فٹ پاتھ پہ لگا رہا ہے تو وہ فٹ پاتھ چونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے لہٰذا ان کو پیسہ کھلانا ہی کھلانا ہے, ایسا سمجھا جاتا ہے. تو اگر یہ کہہ دے پولیس کی کوئی بیوی